جنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب بھی یہ میدان میں نکلتا تو اپنے مقابل والے لشکر کے جرنیل کو یا ان کے کمانڈر کو یہ مبارزت کے لیے بلاتا۔ مبارزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دو ہی بندے لڑیں گے آپس میں، یعنی جو لشکروں کے کمانڈر ہوتے تھے، تو جس کو شکست ہو جاتی تو سمجھو کہ پوری فوج کو شکست ہو جاتی، اور ہمیشہ یہی ہرمز جو ہے یہ اس میں فاتح رہتا اور اس میں کامیاب رہتا۔ لیکن اس مرتبہ اس کا پالا اللہ کے ایک شعر سے پڑا، اس کو وہی پرانا غرور اور پرانا تکبر تھا کہ میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی ویسے ہی شکست دوں گا جیسے میں پہلے والے لوگوں کو دیتا آ رہا ہوں۔ لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ وہ شخصیت ہے جن کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، جن کے بدن پر کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہا جس پر تلوار کا زخم نہ لگا ہو۔ بہرحال دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئی۔ ہرمز آگے بڑھا اور زور سے چیخنے لگا کہ تمہارے پورے لشکر میں اگر کوئی مقابلے کا ہے تو اس کو آگے آنے دو اور مجھ سے مبارزت کرنے دو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور مبارزت کے لیے مقابلہ شروع ہوا۔ تلواریں چلنے لگیں، میدان سارا خاموش ہوا، ایک سناٹا چھا گیا، اور 2 تلواروں کی آوازیں آ رہی ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، ایک دوسرے کو زخمی کر رہے ہیں۔ اتنے میں ہرمز نے ایک چال چلی جو کہ ایک بزدلانہ چال تھی۔ اس نے لڑتے لڑتے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ جیسے ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پیٹھ آپ کی طرف ہو، یعنی ہرمز کے فوج کی طرف ہو، تو اس پر پیچھے سے حملہ کر دینا۔ لیکن یہاں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر میں حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے محسوس ہوا کہ یہاں ہرمز دھوکہ دینے لگا ہے تو وہ جلدی سے دوڑے اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ اس گیدڑ نے اپنی خصلت ظاہر کی اور دھوکہ دیا ہے، تو ان لوگوں کے پہنچنے سے، یعنی ہرمز کی چال کامیاب ہونے سے پہلے ہی اپنی تلوار کے ایک وار سے ہرمز کو ڈھیر کر دیا، اور ان لوگوں کو روکنے میں حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ عنہ بھی کامیاب رہے۔ اور جب ان کا کمانڈر گر گیا تو پوری فوج جو ہے وہ شکست خوردہ ہو گئی۔ یاد رکھیں اس جنگ کو جنگ ذات السلاسل بھی کہتے ہیں۔